یسألک الناس عن الساعة، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، فرمائے اس کا علم میرے اللہ کے ہاں، وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کیا جانتے ہیں ہو سکتے قیامت نزدیک ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، تیار کیا ان کے لیے آگ جلانے والا، خالدین فیہا، ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے دوست اور نہ امدادی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ جائیں گے چہرے ان کے آگ میں، یقولون کہیں گے یا لیتنا، افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہاں مان لیتے اللہ کا اور کہاں مان لیتے پیغمبر کا۔ وقالو، کہیں گے دوزخی، ربنا اے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک ہم نے اتباع کیا تھا اپنے مذہبی لوگوں کا اور سیاسی لوگوں کا، فاضلونا السبیل، پس انہوں نے بھٹکا دیا ہم کو راہ راست سے۔ ایسے مذہبی لوگ جن کا مذہب نہ ہو، ایسے سیاسی لوگ جن کی سیاست ہی مذہب ہو، وہ ہمیشہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے سیاست میں حکومت تو قائم نہیں کی، لیکن اسلام کے حدود محفوظ رکھے ہیں، الحمدللہ۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے پروردگار دے دے ان کو دوہرا عذاب، واللعنہم، لعنت کرے ان پر، لعنن کبیرا، لعنت بڑھیا۔ اللہ، یہ سیاسی لیڈر، یہ سیاسی زعما جو قوم کا رخ تبدیل کر رہے ہیں اور قوم پر حکومت کر رہے ہیں اور قوم کو خس و خاشاک کی طرح اڑا رہے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کے دشمن ثابت ہوں گے۔ خلاصہ سورت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت بنیے ان لوگوں جیسے جنہوں نے اذیت پہنچائی تھی حضرت موسیٰ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ خداوندی بیان کی تو قارون نے ایک عورت کو اکسایا کہ موسیٰ جب جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرے تو کھڑی ہو جا۔ اے موسیٰ، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں اور تم نے میرے ساتھ یہ بدفعلی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے معمول کے مطابق جب خطاب کا آغاز کیا تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا اے موسیٰ، آپ نے لوگوں کو تقریر کرنی ہے کہ وہ زندگی اچھی کرے، آپ کی اپنی زندگی خراب ہے، آپ نے میرے ساتھ یہ برا کام نہیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کون سا برا کام؟ بس اس کی زبان گم ہو گئی، ہزار کوششیں کی گئی، بول نہ سکی۔ پتہ چلا کہ قارون نے اس کو اکسایا تھا، مما فبرہ اللہ مما قالوا، پس بری کر دیا اللہ نے موسیٰ کو ان باتوں سے جو انہوں نے کہی۔ بخاری شریف میں اس طرح واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیادار تھے اور بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کر کے نہاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ان سے دور رہتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ضرور ان کے اندر کوئی عیب ہے، خاص مقام پر ان کو فتق کی بیماری ہے، جس سے خوشی متاثر ہوتے ہیں۔ معمول کے مطابق موسیٰ علیہ السلام دور جا کر کے کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھ کے پانی میں چلے گئے، وہ پتھر توڑا، موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے، سو بھی الحجر، سو وہ میرے پتھر میرے کپڑے دے دو۔ بنی اسرائیل کے پاس پتھر آ کے رک گیا، آپ نے کپڑے لیے، جلدی جلدی پہنے۔ بنی اسرائیل نے بڑے غور و خوض سے اپنا شوق پورا کیا اور پھر کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت صحت مند ہے، بہت زبردست آدمی ہے۔ تو کبھی کبھی بڑی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ چھوٹی تکلیف لے آتا ہے، وہ تہمت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ وقتی پریشانی پیش کر دی۔ فبرہ اللہ مما قالوا، پس بری کر دیا اللہ نے حضرت کو ان کی باتوں سے۔ وقان عند اللہ وجیہا، اور حضرت موسیٰ لوگ اللہ کے ہاں معزز تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
وقولوا قولا سدیدا، بات کرو بات درست. یہ خطبے کے نکاح کے اندر پڑھتے کیوں؟ لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں نکاح میں. یصلح لکم اعمالکم، ٹھیک کر دے گا تمہارے لیے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم، اور معاف کر دے گا تمہارے گناہ. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کہا مانے اللہ اور رسول کا، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق کامیاب ہوگا کامیاب بڑی میں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں کو، زمین اور پہاڑوں کو. فابین، سب نے انکار کیا، یحملنہ، اس کے اٹھانے سے. واشفقن منہا، ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. امانت سے مراد وہ استعداد ایمان کی. بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالی کے دین کو قبول کرنے کی استعداد کی امانت چھوٹے چھوٹے بیج کی شکل میں نازل ہوئی. وہ استعداد جس سے اللہ کے احکام کا تحمل ہو، وہ امانت مراد ہے. سوال یہ ہے کہ آسمان زمین پہاڑوں نے معذرت کر لی اور اس کمزور و نحیف انسان نے اس کو قبول کر لیا. اس کے جواب میں بجائے انعام ملنے کے اللہ نے کہا یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. قبول کرنے کے باوجود اس کے مطابق نہ چلنا ظلم ہے. قبول کرنے اور اس کے جاننے کے باوجود اس کے خلاف کرنا جہل ہے. ظالم اس کو کہا جائے جس میں عدل کا ملکہ ہو، اور جاہل اس کو کہا جائے جس میں علم کا ملکہ موجود ہو. دیوار یا درخت کو کوئی ظالم جاہل نہیں کہتا. تو یہ دونوں اعزازات ظلم اور جہول کے اس انسان ناتوان کے تحمل امانت کے انعام کے طور پر ہے. آسمان زمین پہاڑوں نے معذرت کر لی. آسمان بار امانت نہ توانند کشید، قرۂ فال بنا میں من دیوان زدن. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ سزا دے اللہ منافق مرد اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، توبہ قبول فرمائے اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کی. وکان اللہ غفور الرحیم، ہے اللہ بخشنے والا رحم والا. اس امانت کے مسئلے پر اور تفسیر میں سب سے عمدہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے اپنے فوائد کے اندر لکھے ہیں. اردو دان طبقہ غور سے اس کو پڑھیں. یا ایھا النبی، پیغمبر، قل لازواجک، اے بیویوں غور سے سنو. اے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور بیٹیوں سے. 4 بیٹیاں تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. ونساء المومنین، تمام مسلمان عورتوں سے. یدنین علیہن، ڈال دے اپنے اوپر، من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں. جلابیب جلباب کی جمع ہے. جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے خاتون اندر نظر نہ آئے، اور جب تک وہ نہ اٹھائیں اٹھے نہیں. بھاری بر چادر جس کو کہتے ہیں، بھاری بر چادر. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ نزدیک ہے کہ پہچانی جائے بس تکلیف نہ دی جائے، کہ باعزت عورت باپردہ. وکان اللہ غفورا رحیما. لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر باز نہیں آئے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور شرپسند لوگ مدینہ کے، عورتوں کو چھیڑنے والے. لنغرینک بہم، ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان لوگوں پر. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ نہیں رہیں گے آپ کے بعد اس میں مگر بہت تھوڑا.
ملعونین لعنتی کہی گئے. یہ کون؟ منافق. ملعونین فی قلوبہم مرض ملعونین مرجفون فی المدینہ، عورتوں کو چھیڑنے والے. لعنتی کہیں کہ اینما ثقفوا جہاں پکڑے جائے اخذو، جہاں پائے جائے اخذو پکڑے جائے، وقتلوا تقتیلا اور قتل کیے جائے مار مار کر. عورتوں کی عزت آبرو اتنی عزیز ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ عادت ہے اللہ کی ان لوگوں میں جو پہلے گزرے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کی عادت میں تبدیلی.